میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا انتقال رستے میں ہو گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کی ایک باندی ام ایمن یہ حضور کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر اپنی والدہ کی تدفین کا انتظام کیا، اور وہاں سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 6 سال تھی وہ آپ کو لے کر عبد المطلب کے پاس لے آئیں۔ تو عبد المطلب نے جو حضور کے دادا تھے ام ایمن سے کہا تھا کہ تم نے اس بچے کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ام ایمن یہ حضور کی باندی تھی، حضور کو میراث میں اپنے والد سے ملی تھی، یہ حضور کے والد کی باندی تھی۔ حضور کے والد کا انتقال ہوا تو پھر حضور کی والدہ کی باندی تھی، جب حضور کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ حضور کی باندی تھی۔ تو عبد المطلب کا بھی میں نے بتایا کہ حضور کی عمر 8 سال ہوئی تو حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مردوں میں سے تو آپ کی پرورش کرنے والے پھر ابو طالب تھے جو آپ کے چچا ہیں، اور خواتین میں یا عورتوں میں جس خاتون نے پھر آپ کی 8 سال کے بعد پرورش کی ہے یا آپ کی تربیت کی ہے یا آپ کا خیال رکھا ہے، ان کا نام ہے ام ایمن۔ یہ صحابیہ ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصل نام تھا برکہ، ان کا اصل نام تھا برکہ بنت ثعلب، اردو میں ہم کہتے ہیں نا برکت، یہ وہی برکہ ہے لیکن گول تا کے ساتھ، ان کا اصل نام تھا یہ۔ ایمن ان کے بیٹے کا نام تھا، ایمن ان کے جو شوہر تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا ان سے ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا ایمن، جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا ام ایمن، یعنی ایمن کی ماں۔ عرب میں اس چیز کا رواج تھا کہ لوگوں کو کنیت سے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے بیٹے سے یا والد کے نام سے پکاریں، تو ام ایمن بھی ایک طرح سے کنیت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باندی بھی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی انہوں نے کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یا امی کہہ کر پکارا کرتے تھے، اے اماں جان، امی جان یا اماں جان کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پکارا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہا امی بعد امی، کہ میری والدہ کے بعد اب میری والدہ یہ ام ایمن ہے۔ اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حضور کو محبت دینے میں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے میں کوئی کسر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں چھوڑی۔ یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے۔ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی خواتین میں ایک نام حضرت ام ایمن کا بھی ہے۔ تو اس لیے سیرت کی کتاب میں اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ حضور کی وہ کون سی خاتون ہیں جن کو حضور نے اپنی والدہ قرار دیا ہے، تو وہ خاتون حضرت ام ایمن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انہا بقیت اہلی، کہ یہ میرے گھر کی باقی ماندہ، اگر میرے گھر والوں میں کوئی باقی ہے تو بس وہ یہ ایک میری والدہ حضرت ام ایمن باقی ہیں۔ ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو حضور نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس وقت تک تو یہ غلام تھی، باندی تھی حضور کی۔ حضرت خدیجہ سے جب حضور کا نکاح ہوا حضور نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یتزوج بامرأۃ من اہل الجنۃ فلیتزوج ام ایمن، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جنتی عورت سے شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ ام ایمن سے شادی کر لے، یعنی حضور نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی دے دی۔ تو اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور نے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو آزاد کیا تو یہ حضور کی خدمت میں آ گئے، اور حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب حضور نے یہ فضیلت بتائی کہ کوئی اگر کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان سے کرے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کیا۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت لاڈلے تھے، ایک طرح سے آپ کے پوتے تھے، منہ بولے پوتے، ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کا محبوب۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 سال کی عمر میں
پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سارے بڑے صحابہ موجود تھے، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضور نے حضرت اسامہ کو بنایا تھا۔ حضرت اسامہ یہ بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور ان کی والدہ ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا تو یہ اس وقت بھی زندہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کی حکومت تھی، اس وقت حضرت ام ایمن کا انتقال ہوا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ باقاعدہ حضرت ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد بھی، اپنی وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ حضور ان کا کتنا احترام کرتے تھے، صحابہ باقاعدہ جایا کرتے تھے حضرت ام ایمن کے پاس، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔